اس وقت بحث چل رہی ہے، گروک آ گیا ہے جی، اور گروک نے آ کے پاکستان میں تباہی بھیج دی ہے، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی اس موجودہ رجیم اور موجودہ رجیم کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ہم خیال دانشور جو کوئی بھی ہے، عدلیہ، وہ ساروں کو اس نظام کو اب گروک ننگا کر رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ انفارمیشن کی دنیا آپ نہیں قابو کر سکتے، اور یہ چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب، ساری باتیں رکھ رہا ہوں کہ کیونکہ اب ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، تو کسی نے ظاہر ہے ایک دوسرے کے مخالفین، اور خاص طور پہ اس میں ہمارے جو ہیں نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، گروک سے پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہمارے باقی دوست بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی، پوچھا سوال کہ سوال یہ تھا جی کہ ہیلو گروک، یہ ثاقب بشیر صاحب کیسے صحافی ہیں؟ تو گروک نے جواب دیا جی، ثاقب بشیر صاحب 92 نیوز کے تجربہ کار صحافی ہیں جو کورٹ رپورٹنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ ایکسپریس ٹریبیون اور دیگر اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ ان کی رپورٹنگ عدالتی کیسز، آڈیو لیکس اور احتجاجی ہلاکتوں پر مرکوز رہی، جہاں وہ حال ہی میں تحقیقات کے دوران مختصر اغوا کے شکار بھی ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا، مگر ثاقب بشیر صحافی کی بجائے یوتھیا کیوں بن گئے؟ یہ بھی کہا گیا۔ تو گروک نے جواب دیا کہ ثاقب بشیر ایک تجربہ کار صحافی ہیں جو عدالتی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ یوتھیا کا لیبل لگانا ان کی پیشہ ورانہ کاوشوں کو کم کرتا ہے۔ اور کیا آپ کے پاس کوئی مخصوص مثال ہے جو یہ تاثر دے؟ بحث جاری رکھیں، اور اس کے بعد پھر دلوں میں تیل نہ رہا۔ تو اگلا کرتے ہیں جی، یہ ہو رہے ہیں گروک پورے کے پورے نظام کو جو ہے یہ ننگا کر رہا ہے جی۔ اور اس کے بعد اگلا میرے پاس ہے جناب، اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے ہیں جناب کہ اسد اللہ خان صاحب نے پوچھا کہ گروک پر یوتھیاں ہونے کا الزام بس لگنے ہی والا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا آپ پتہ ہے گروک، کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے والد بجلی کے محکمے سے کیوں نوکری سے نکالے گئے تھے؟ تو گروک نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن یہ دعویٰ غلط ہے۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ نیازی معزز سول انجینئر تھے جو نواب آف کالا باغ سے اختلافات کی وجہ سے نوکری چھوڑی، اور کرپشن کی وجہ سے نہیں۔ وہ بعد میں کامیاب طور پر کنسلٹنٹ بنے اور واپڈا سے بھی کام کیا۔ یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے جو ایک رشتہ دار سے الجھاتے ہیں۔ تو یہ گروک کہہ رہا ہے، یعنی آپ آگے بڑھتے جائیں اور مسلسل صورتحال جو ہے وہ آگے آتی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور بھی آپ کو دیتا ہوں، آگے بھی مثالیں موجود ہیں کہ اب آگے میں وہ عمر چیمہ صاحب نے پوچھا کہ ہیلو گروک، اگر تم انسان ہوتے تو کس ملک کے شہری بننا چاہتے؟ زندگی میں تمہارا کیا مقصد ہوتا؟ کون سا مذہب اختیار کرنا چاہتے اور کس پارٹی کو ووٹ دیتے؟ تو اب یہ گروک سے پوچھا، گروک نے جواب دیا کہ ہیلو عمر چیمہ، اگر میں انسان ہوتا تو ملک امریکہ کا شہری جدت اور خلائی تحقیق کی وجہ سے ہوتا جی، اور مقصد انہوں نے کہا کہ کائنات کی سمجھ بڑھانا اور انسانیت کی مدد کرنا میرا مقصد ہوتا۔ مذہب انہوں نے کہا کہ سائنس پر مبنی ایگنوسٹک کوئی بھی نہیں بلکہ اخلاقی اصول۔ اس کے بعد پارٹی انہوں نے کہا کہ جی، گروک کہتا ہے کہ پارٹی تو پاکستان میں پی ٹی آئی شفافیت اور تبدیلی کی وجہ سے ہے لیکن حقائق پر مبنی۔ تو یہ گروک بتا رہا ہے، اور اس طریقے سے آگے جا کے جی گروک نے ایک اور ان کا حشر نشر کیا ہوا ہے گروک نے جی۔ اور گروک کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اکٹھی کر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آٹو سسٹم ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ ایک سوال پوچھا گیا، زبیر شاہ صاحب نے پوچھا، سلام گروک لالا، آپ کو ایلن مسک اور چاچا ٹرمپ کی لڑائی کی قسم، سچ بتاؤ، فوجی بوٹ کون زیادہ اچھی طرح پالش کرتا ہے، شہباز شریف یا مریم نواز؟ جواب سچائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ 1 منٹ کے لیے آگے پھر وہ پٹواریوں کے بارے میں کہا گیا کہ پٹواریوں کا ذائقہ دار کھوتا بریانی بھول جاؤ، وہ میں آپ کے گھر مٹن والا حلال بریانی دے دوں گا۔ اس کے بعد
ग्रोक ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम एलन, और ट्रंप की कसम, सच बताता हूं, शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करने में तजर्बाकार हैं, क्योंकि उनका तवील सियासी कैरियर इसकी गवाही देता है। मरियम नवाज भी अच्छी हैं, लेकिन अभी मश्क जारी है। बिरयानी का शुक्रिया, हलाल मटन पसंद है। तो ये सवालात हो रहे हैं जनाब ग्रोक से। और फिर उसके बाद अगला है, अगला सवाल है जनाब, बहुत ही, और वो उससे भी ज़्यादा हैं। एक सवाल पूछा गया कि भाई ग्रोक भाई ग्रोक ये बताएं, हाँ, सवाल पूछा गया था जी कि भाई ग्रोक इंतहाई गैर आईनी जजेस की फहरिस्त बताएं प्लीज। तो उन्होंने भाई ग्रोक ने कहा जी कि गैर आईनी जजेस की इस्तिलाह जो है वो, लेकिन तारीखी पीसीओ जजेस जावेद इकबाल साहब हैं, सरदार रजा खां हैं, मियाँ शाकिरुल्लाह जान हैं, ये वसी तनकीद का सामना रहे हैं और उन्होंने फौजी हुक्मरानी की तौसीक की। हालिया में पीटीआई काजी फायजीसा को गैर आइनी फैसलों का जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे रिजर्व सीट केस, मुतनव्वे ज़राए, विकीपीडिया और डॉन और फ्लाम और ये दीगर जी, ये आगे सोर्सेज दिए हुए उन्होंने। तो इस तरीके से ये अब ये चल पड़ा है ड्रोन का ज़माना, ड्रोन का नहीं बल्कि ग्रोक का ज़माना आ गया है जी। और ग्रोक जो है वो, अब आप कोई भी सवाल करें तो ग्रोक आपको फौरन जो है वो आपका जवाब दे देगा, और सब कुछ आपको दूध का दूध और पानी का पानी। अब ये एक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ इस रजीम के हामी हैं, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी रजीम के, और दूसरी तरफ मज़ाहमतकार हैं जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं और पाकिस्तान को एक आज़ाद फलाही ममलिकत देखना चाहते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अब ये बहस चल रही है। अब असल मसला ये हुआ है कि ग्रोक पे जी कोई आप पीका एक्ट भी नहीं लग सकता, उसको उठाया भी नहीं जा सकता, उसके खिलाफ आप दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज नहीं कर सकते, उसके आप अकाउंट भी फ्रीज नहीं कर सकते, आप उनकी फैमिली को भी तंग नहीं कर सकते, तो और आप उसकी आवाज़ को भी दबा नहीं सकते, क्योंकि एक जगह से दबाएंगे दूसरी जगह से दबाएं तीसरी जगह, वो आवाज़ उठती रहेगी और ये सब कुछ होता रहेगा। ये मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं ग्रोक के हवाले से, और फिर उसके बाद मैं फिर वो अगली उस बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे फिर मुख्तलिफ सहाफ़ियों के बारे में पूछा जा रहा है कि जनाब फ़लाँ सहाफ़ी कैसा है, और फ़लाँ सहाफ़ी मुस्तनद चोर है, फ़लाँ सहाफ़ी मुस्तनद चोर नहीं है, फ़लाँ सहाफ़ी का कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि ये बहस शुरू हुई है और उस बहस में वो सारी की सारी लंबी चौड़ी जो है वो इस वक्त डिस्कशन चल रही है। और ग्रोक निज़ाम को और निज़ाम दीन को और निज़ाम के तमाम तरफदारों को वो एक एक करके जवाब दे रहा है और उसको बता रहा है कि जनाब हकीकत ये है। इसलिए अब जो दरसी कुतब हैं, जो सरकारी सच और सरकारी झूठ और सरकारी निसाब और सरकारी कंटेंट, ये अब काम आने वाला नहीं है। और चूंकि अगली बात जो असल अलार्मिंग है, ये मैं आपको बता दूं कि असली बात आपको बता दूं कि 20 करोड़ अवाम के पास मोबाइल फोन है जी। 20 करोड़ अवाम के पास पाकिस्तान के। ये अभी ये राजा मोहसिन इजाज साहब हैं, ये बहुत शरारतें कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं। ये उमर चीमा साहब को तंग कर रहे हैं और उमर चीमा साहब के बारे में भी ग्रोक जो है वो सब कुछ बता रहा है, और किसी किस्म का कोई वो ज़ाहिर है उसके वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मालूमात आपको दे रहा है, और वो उसने क्या किसी के करना, और ये सारे के सारे काम हैं। और ये आगे फिर हर कोई, उमर चीमा साहब अलबत्ता सबसे ज़्यादा इस वक्त उनके बारे में ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं, और उनके बारे में, हाँ, एक और बात भी बताऊं कि एक सवाल ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान के वो सहाफ़ी, झूठे सहाफ़ी और झूठे यूट्यूबर्स का नाम बताएं, और उसमें जनाब मैं अब क्या बताऊं कि उसमें कौन कौन है। उसमें सारे के सारे जो हैं इस जाली रजीम के हामी हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रोक कह रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को भी पता है कि ये जो सरकारी सहाफ़ी हैं, सरकारी यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप लिबादा ओढ़ा हुआ है जिन्होंने, और बड़े ही
ایسے ایسے شرافت کے لبادے انہوں نے اوڑھے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ جناب یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ تو یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال معاملات جو ہیں جی وہ چل رہے ہیں، اور یہ گروہ نے سارے کا سارا اپ سیٹ کر دیا ہے، اور سارے جو ہمارے سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کے لیے بڑا ہی مسئلہ بنا آ رہا ہے۔ اور ابھی یہ ایک آصف علی خان صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی میرے بارے میں پوچھا تھا، تو میں ذرا چیک کر لوں کہ میرے بارے میں انہوں نے، کہتے ہیں جی ہم نے پوچھا کہ گروہ سے سوال کہ صابر شاکر کیسا صحافی ہے، اس نے بتایا کہ یہ فوج کا ٹاؤٹ ہے۔ تو یہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ دوسرا یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آئین شکن ہونا زیادہ مسئلہ ہے، جعلی رجیم کا طرفدار ہونا زیادہ مسئلہ ہے۔ اور اس بات پہ ذرا غور کریں تو آپ سب لوگوں کا یہ سارا جتنا بھی آپ نے، مریم صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، اور ان ساروں نے ملا کے، اور اس میں اب میں ہیں سارے اصل میں دوست، میں کیا کروں مزاج اپنی طبیعت کے حوالے سے، ورنہ وہ جو جھوٹے یوٹیوبرز کا اور یوٹیوب چینلز جو ٹیلی ویژن چینل جو ہیں ان کے بھی جو یوٹیوب چینل ہیں ان کا بھی انہوں نے بتا دیا ہے، اور اس میں بھی وہ سارے آ گئے ہیں، تقریباً 6-8 نام آئے ہیں، وہ بڑے دلچسپ ہیں، لیکن میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری یہ عادت نہیں ہے۔ تو بہرحال ان تمام سے بھائی احتیاط کریں، اپنا لین دین چال چلن بالکل درست رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ کل کو گروہ جو ہے وہ اب کوئی اور بتائے یا نہ بتائے، اب گروہ تو بتائے گا، اور گروہ نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ اس لیے جناب مشتری ہوشیار باش، اور احتیاط اور صرف احتیاط ضروری ہے، ورنہ گروہ میدان میں آ چکا، اور گروہ سب سے بازی لے گیا، اور وہ تہلکہ.com بن چکا ہے اس وقت، اور یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے۔ کیونکہ مسئلہ ایک آپ کو چھوٹی ہی ایک جاتے جاتے ایک سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ سے بڑی کوئی وائلنٹ جماعت نہیں ہوتی، افسوس صد افسوس۔ اس کے بعد ہے جی کہ ابصار عالم صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور بے نظیر جب اقتدار میں آئے تھے تو ان کی عمریں 30-40 سال تھی۔ 1971 کے بعد نیا پاکستان بنے ہوئے 10-15 سال ہوئے تھے۔ ایسی غلطیاں تو ہر سیاسی جماعت کرتی ہے۔ ابصار عالم کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا دفاع یہ کیا انہوں نے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی بددیانتی ہو نہیں سکتی۔ ابصار عالم صاحب میرے کلیگ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ سرکاری نوکر بن گئے، اور سرکاری نوکر کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی اب میں انہوں نے پہلے وہ صحافی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں بالکل بہروپیہ نہیں ہوں، اور میں کوئی سرکاری نوکری نہیں ہوں۔ پھر وہ سرکاری نوکر بن گئے، اور سرکاری نوکر بننے کے بعد پھر دوبارہ صحافی بن گئے۔ تو شہید ارشد شریف مرحوم شہید نے ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، اور بہروپیہ کا، تو وہ لفظ آج بھی ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ ابصار صاحب سے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کا کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو ایک سیاسی لیڈر کی بیٹی تھیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھیں، تعلیم یافتہ تھیں، اور اسٹرگل کی، اور والد صاحب کے ساتھ ان کا پولیٹیکل ایکسپوجر بھی تھا، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی تھا، اور پھر پھانسی، اور جب ان پہ آیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے والد صاحب کو تختہ دار تک جاتے دیکھا، پھر جو ظلم و ستم ہوا، پھر پھانسی دی گئی، اپنے والد صاحب کی قربانی انہوں نے دی، اپنے 2 بھائیوں کی قربانی دی، اور پھر جلاوطنی کی زندگی گزاری، پھر آمریت سے ڈکٹیٹر سے ٹکر لی، الیکشن لڑا، اور پھر خود بھی اپنی جان قربان کر دی۔ تو ان کو ایک کاروباری بندے کے کاروباری بیٹے سے ملانا، جن کی سیاست ہی جو ہے وہ گورنر جنرل جیلانی کی گود سے انہوں نے پرورش پائی، تو ان کو ان کے ساتھ ملانا، اور پھر باؤ جی کا تو کام ہی یہ سارے کا سارا 85 سے پرمٹ پلاٹ پیسہ، صحافیوں کی خریداری، ججز کی خریداری، جرنیلوں کی خریداری، یہ سب کچھ، تو ان کو اس سے نہ ہی ملائیں تو زیادہ اچھا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ آپ بالکل طرفداری کریں، میاں صاحب کی کریں، نون لیگ کی کریں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کو کم از کم ان کے ساتھ نہ ملائیں. فی الوقت